کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات، مسلمانوں کی عبادات چاند کے حساب سے بھی رکھی ہے اور سورج کے حساب سے بھی رکھی ہے۔ ہماری عبادات کا تعلق سورج کے ساتھ بھی ہے اور ہماری عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ بھی ہے۔ وہ عبادات جن عبادات کا تعلق دینوں کے ساتھ ہے، وہ عبادات جن کا تعلق دینوں کے ساتھ ہے، وہ ساری کی ساری عبادات چاند کی گردش سے متعلقہ ہیں۔ وہ عبادات جن عبادات کا تعلق دینوں کے ساتھ ہے، دینوں کے ساتھ متعلقہ عبادات سورج سے متصل ہیں۔ ہاں ذرا سمجھ لیں، وہ عبادات جن کا تعلق دینوں کے ساتھ ہے، دینوں کی عبادات وہ چاند کے ساتھ ہیں، اور وہ عبادات جن کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، اوقات کی عبادات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ ماہ رمضان کی 1 تاریخ کب ہوگی، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ جب چاند نظر آئے گا رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ شب قدر کب ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ 21ویں کا چاند ہو، 23ویں کا چاند ہو، 25ویں 27ویں کا چاند ہو، وہ عبادات جن عبادات کا تعلق ایام کے ساتھ ہے، دنوں کے ساتھ ہے، دنوں کی عبادات اللہ تعالیٰ نے چاند سے متعلقہ رکھی ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ کب ہوگا، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ عاشور محرم الحرام کی 10 تاریخ کب ہوگی، شب برات کب ہوگی، وہ عبادات جن عبادات کا تعلق ایام کے ساتھ ہے، اللہ نے دنوں کی عبادات کو جوڑ دیا ہے چاند کے ساتھ۔ آج چاند کی 1 تاریخ ہو گئی ہے تو رمضان شروع ہو گیا۔ آج چاند کی 1 تاریخ ہے، عید الفطر ہے۔ آج چاند کی 10 تاریخ ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اسی طرح وہ عبادات جن عبادات کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، اللہ نے اوقات کی عبادات کو جوڑا ہے سورج کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کے اوقات، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج طلوع ہوا، طلوع ہو کے زوال کا وقت ہوا، پھر زوال کا وقت گزرا، ظہر کا وقت آ گیا، پھر ظہر کا وقت گزر کے سورج نے اتنی گردش کی، اتنی چال چلا، عصر کا وقت آ گیا، سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت آ گیا، سورج کے غروب ہونے کے بعد اتنا وقت گزرا، اور عشاء کا وقت آ گیا، پھر اتنا وقت گزرا، فجر کا وقت۔ یہ 5 نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے ہیں سورج کے ساتھ۔ اور وہ عبادات جن عبادات کا تعلق ایام کے ساتھ ہے، اللہ نے ایام کی عبادات کو جوڑ دیا ہے چاند کے ساتھ، اس لیے کہ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، شمسی سال ہو وہ بھی اللہ کا ہے، قمری سال ہو وہ بھی اللہ کا ہے۔